اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے وعدے کے ساتھ کہ لا گیٹ کے حوالے سے جو سلیبس پاکستان بار کونسل نے اور ایچ ای سی نے دیا ہے، اس سے متعلقہ مختلف لیکچرز اور مختلف ایپیسوڈ جو ہیں وہ ہم آپ کی سہولت کے لیے جو ینگسٹرز ہیں اس نیت اور خواہش کے ساتھ کہ وہ اپنے اس ایگزامز کی بہتر تیاری کر سکیں، آپ لوگ دوستوں کے سامنے ہوں۔ اور آج کا ہمارا جو لیکچر ہے وہ سی آر پی سی کو لے کے ہے، اور سی آر پی سی کا جو سلیبس دیا گیا ہے اس میں چیپٹر 1، چیپٹر 5 اور چیپٹر 7 جو ہے، یہ 3 چیپٹرز جو ہیں اس کو لے کے ہم آپ کو بہتر جو ہے وہ گائیڈ کرنے کی کوشش کریں گے، جو اس کے اندر ضابطہ دیا گیا جو پروسیجر ہے۔ بیسیکلی سی آر پی سی وہ ایک پروسیجر ہے جس کے تحت کرمنل جسٹس سسٹم جو ہے اس کے اندر کرمنل کورٹس کام کرتی ہیں۔ آلموسٹ 565 سیکشنز، 565 سیکشنز جو ہیں وہ کوڈ آف کرمنل پروسیجر میں موجود ہیں، جو ضابطہ دیتی ہیں، جو ہمیں طریقہ کار وضع کرتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے 5 شیڈیول ہیں، جس میں جو شیڈیولز ہیں وہ بیلز کے حوالے سے شیڈیول 2 ہے، اسی طرح آگے جو دیگر شیڈیولز ہیں وہ ڈسکرائب کرتے ہیں چیزوں کو۔ تو آپ کے سامنے جو ہے سلیبس کی بات کرتے ہیں، شارٹ ٹائم ہے۔ تو لا گیٹ میں جو پہلا چیپٹر انہوں نے دیا ہے وہ ہے پریلیمنری ڈیفینیشنز کا۔ اگر ہم پریلیمنری ڈیفینیشنز کی چیپٹر 1 کی بات کریں تو یہ آلموسٹ 5 سیکشنز کے اوپر محیط ہے، 5 سیکشنز ہیں، اور سیکشن 4 جو ہے اس میں ڈیفینیشنز دی گئی ہیں مختلف حوالے سے، اور ان ڈیفینیشنز کی روشنی میں پھر آگے جو ہے ہم اس کی انٹرپریٹیشن کرتے ہیں کہ جو اس کے اندر کہا گیا ہے۔ تو اس میں جو سیکشنز ہیں 4 کی اگر ہم بات کریں ڈیفینیشنز کی، تو بیلیبل offense اور نان بیلیبل offense کی بات ہوتی ہے سی آر پی سی میں۔ تو بیلیبل offense وہ ہے کہ جن کے بارے میں شیڈیول 2 میں دیا گیا ہے کہ دیز offenses آر بیلیبل، یا کسی اسپیسیفک لا کے اندر دے دیا گیا ہو کہ یہ offense ہے لیکن یہ بیلیبل ہے، تو وہ بیلیبل ہوگی، اور بیلیبل offense میں بیل ایز اے رائٹ ہوتی ہے۔ اسی طرح نان بیلیبل میں کچھ میں ڈیفائن کیا گیا تو وہ یہ ہے کہ جو شیڈول میں نہیں دی گئی یا جو شیڈول میں نان بیلیبل ہے وہ اس طرح کنسیڈر ہوگی جس میں بیل کبھی ایز اے رائٹ نہیں ہوگی، لیکن انڈر سیکشن 497 سی آر پی سی سب سیکشن 2 جو ہے اس کے اندر ڈیفائن کیا گیا کہ اگر کیس آف فردر انکوائری ہے تو وہ آپ کو یو ہیو اے رائٹ آف بیل۔ اسی طرح اس کی جو سی سیکشن ہے 4C، اس میں چارج کو ڈیفائن کیا گیا ہے۔ اب چارج جو ہے اس میں بیسیکلی وہ ایک خلاصہ ہوتا ہے ان ایلیگیشنز کا جس کی روشنی میں پروسیکیوشن ہوتی ہے اگینسٹ اکیوزڈ۔ تو سیکشن جو ہے 221، 222، 223، 24، 25 یہ بھی سی آر پی سی کی چارج کس طرح فریم ہوگا، ہیڈ ہوں گے، ایک سے زیادہ offenses ہوں گی تو کس طرح ہیڈ ہوں گے، یہ اس میں ڈیفائن کیا گیا ہے کہ چارج بیسیکلی سمجھانے کی بات یہ ہے کہ چارج ایک خلاصہ ہے، ایک جسٹ ہے ایلیگیشنز کی جو اکیوز کو دی جاتی ہے کہ آپ کے خلاف یہ الزام ہے، اور اس کے بعد پھر پروسیکیوشن کی جو ایویڈنس ہے اس کو کال کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ایف جو ہے اس میں کوگنیزیبل offense کی بات کی گئی ہے۔ بیسیکلی 2 offenses ہیں جو شیڈیول میں اور ضابطے میں ہمیں دی جاتی ہیں۔ کوگنیزیبل offense وہ ہے کہ جس میں پولیس آفیسر جو ہے وہ اریسٹ کر سکتا ہے ود آؤٹ وارنٹ، اور نان کوگنیزیبل offense جو ہے اس کو بھی اسی میں ڈیفائن کیا گیا ہے تقریباً 4N میں۔ تو اس میں یہ ہے کہ اس میں ود آؤٹ وارنٹ جو ہے پولیس آفیسر اریسٹ نہیں کر سکتا۔ یہ بیسیکلی 2 ڈفرینسز ہیں جس کی روشنی میں ضابطہ ہمیں جو ہے وہ آگے پرووائڈ کرتا ہے سارا میکانزم کہ کون کون سی offenses جو ہے وہ کوگنیزیبل ہیں جس میں اریسٹ ہو سکتا ہے، اور کون سی نان کوگنیزیبل offenses ہیں۔ کوگنیزیبل offenses میں اریسٹ بھی کر سکتا ہے، انویسٹیگیٹ بھی کر سکتا ہے، اس کے اوپر جو ایک پروسیس ہے اپنا انویسٹیگیشنز کا 154 سے لے کے 156 تک وہ سارا چلتا ہے، تو وہ اس کو ڈیل کرتے ہیں۔ پھر آگے اس میں جو ہے ایچ، اس میں کمپلینٹ کو ڈیفائن کیا گیا ہے۔ کمپلینٹ کیا ہے؟ کمپلینٹ بیسیکلی وہ کلیکشن آف ایلیگیشنز ہیں کہ جو آپ ان شیپ آف ریٹن فارم میں آپ دیتے ہیں کہ جی یہ جو ہے بندہ اس نے اس وقت اس ٹائم کے اوپر یہ ایک الیگل ایکٹ جو ہے وہ کمٹ کیا ہے، لہذا لائبل ٹو بی پروسیکیوٹڈ ہے۔ یہ ایک کمپلینٹ ہے، اور یہ تحریری بھی آپ دیتے ہیں ایک درخواست کی صورت میں، اور سم کیسز میں یہ آپ کی جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ خود پولیس آفیسر جو ہے اگر کوگنیزیبل offense میڈ آؤٹ ہو رہا ہے تو وہ خود بھی ریکارڈ کر سکتا ہے انڈر سیکشن 154 سی آر پی سی۔ تو یہ ایک کمپلینٹ کی صورت میں ہے۔ اسی طرح اس میں جو آگے ڈیفائن کیا گیا ہے وہ ایک انکوائری کی بات کی گئی ہے، انویسٹیگیشن کی بات کی گئی ہے، جوڈیشل پروسیڈنگز کی بات کی گئی ہے۔ انکوائری کے بارے میں عرض کر دوں کہ انکوائری کی جہاں پہ ڈیفائن ہونے کے کیا گیا ہے کہ یہ پروسیڈنگز وہ ہے
کہ یہ انکوائری انکلوڈس ایوری انکوائری ادر دین دیٹ اے ٹرائل کنڈکٹڈ بائی اے مجسٹریٹ. یعنی یہ ٹرائل نہیں ہوگا, انکوائری ہوگی. ٹرائل کے اوپر جو ضابطہ ہے وہ ڈفرینٹ دیا گیا ہے. اس کے بعد انویسٹیگیشن کی بات ہے, تو انویسٹیگیشن بیسیکلی کلیکشن آف ایویڈنس کی بات ہے. انویسٹیگیشن میں ایک مقدمہ اگر درج ہوتا ہے, کمپلینٹ آپ کے سامنے آتی ہے, تو آپ نے جو بوتھ سائڈ سے ایویڈنس کلیکٹ کرنی ہے. اکیوز کی طرف سے بھی کرنی ہے, اس کا رائٹ ہے کہ جو بھی وہ آپ کو ڈیفینس دینا چاہے. کمپلینٹ یا پروسیکیوشن کی طرف سے بھی جو ہے وہ آپ نے کلیکٹ کرنی ہے. تو یہ جو ٹوٹل کلیکشن آف ایویڈنس ہے اس کو انویسٹیگیشن کا نام دیا جاتا ہے. جوڈیشل پروسیڈنگس کو آگے ڈیفائن کیا گیا ہے کہ جوڈیشل پروسیڈنگس کیا ہے, کہ وہ یہ ہے کہ انکلوڈز اینی پروسیڈنگس ان دی کورس آف وچ ایویڈنس از اور مے بی لیگلی ٹیکن آن اوتھ. یعنی جو ٹرائل کی صورت میں ہوگا وہ جوڈیشل پروسیڈنگس کی بات کرتے ہیں. اسی طرح اس میں آگے آفینس کی بات کی گئی کہ آفینس کیا ہے. آفینس بیسیکلی وہ ایکٹ ہے, وہ جرم ہے جو آپ نے ان وائلیشن آف اینی لا وہ کمٹ کیا ہے, اور جس کے بارے میں ضابطہ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ یہ ایکٹ کریں گے, اس حد تک آپ چلے جائیں گے, یہ ایک ریڈ لائن ہے, اس کو آپ کراس کریں گے تو آپ نے جرم کر لیا. تو وہ جو جرم ہے اس کو ڈیفائن کیا گیا ہے کہ وہ آفینس کی صورت میں ہوگا. اور اسی طرح آگے پلیڈر کا, پولیس اسٹیشن کا, پبلک پروسیکیوٹر کا, یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ڈیفینیشن میں آپ کو آپ کا چیپٹر 1 اس کی سیکشن 4 اور اس 4 کے اندر آگے سب سیکشنز ہیں جس میں 4 اے سے شروع ہو کے وہ آلموسٹ 4W تک چلتی ہیں. اور اس میں پھر ڈیفینیشنز میں انہوں نے جو 4.2 ہے اس میں بھی یہ بیان کر دیا کہ جن کو ڈیفائن یہاں پہ کر دیا گیا ہے ڈیفینیشنز کو, اس کے علاوہ جو پاکستان پینل کوڈ ہے, جو ہماری PPC ہے, اس کے اندر جو ڈیفینیشنز ہیں, جو اس کا چیپٹر ہے, اس کے سیکشن 6 ہے, اس کے اندر جو ڈیفینیشنز ہیں وہ بھی انکلوڈ ہوگی اور اس کو ضابطے کے ساتھ اسی طرح پڑھا جائے گا. تو یہ بیسیکلی جو چیپٹر ہے ڈیفینیشنز کا, پریلیمنری جو چیپٹر 1 ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ اس میں بیسک چیزیں جو ہیں وہ ڈیفائن کی گئی ہیں. اور وہ جو اس میں ہے اپنا جو ورڈنگ ہے, جو الفاظ ہیں جس کی انٹرپریٹیشن آگے پھر ہمیں ضابطے میں ملتی ہے, وہ اس کا آغاز اس چیپٹر کے اندر موجود ہے. تو یہ چیپٹر 1 تھا جس کے بارے میں نے مختصر صاحب کے سامنے رکھا کہ اس میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. یہ وہ بیسکس ہیں جو ایک لا گیٹ کے ٹیسٹ کی صورت میں جو گریجویٹس ہمارے پاس آ رہے ہیں ان کو آگاہی ہو کہ آخر یہ بیلیبل offense کیا ہے, کوگنیزیبل اور نان کوگنیزیبل کیا ہے, پلیڈر کیا ہو سکتا ہے, پبلک پروسیکیوٹر ہم کس کو کہیں گے. تو یہ ساری ڈیفینیشنز ہیں. تو اس کو اگر آپ دیکھیں تو یہ کوئی ایسا لینتھی یا مشکل پروسیس نہیں ہے. چیپٹر 5 کی اگر ہم بات کریں تو اس میں اریسٹ کی بات کی گئی ہے کہ چیپٹر 5 جو ہے وہ سیکشن 46 سے شروع ہوتا ہے, اور 46 میں یہ کہا گیا ہے کہ اریسٹ ہاؤ میڈ, کیسے ہوگا. یعنی اس کو اگر آپ دیکھیں تو کہتے ہیں جی فزیکل آپ ٹچ کریں گے باڈی کو, اور اس کی جو ورڈنگ اس کے اندر لکھی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ شیل ایکچولی ٹچ اور کنفائن دی باڈی آف اے پرسن ٹو بی اریسٹڈ انلیس دیر بی اے سبمیشن ٹو دی کسٹڈی بائی ورڈ اور ایکشن. یہ جو 6 سیکشن ہے اس کی سب سیکشن 1 ہے. اسی طرح آگے انہوں نے اس کی 2 میں یہ کہہ دیا کہ جی جو بندہ اس میں آپ جس کو اریسٹ کریں گے اس کے لیے اگر وہ آگے سبسٹریکٹ کرتا ہے تو پھر جو میئرز اڈاپٹ کرنا چاہے اس کے اوپر جو انویسٹیگیشن آفیسر ہوگا اور جو بندہ اس کو اریسٹ کر رہا ہے جس کے پاس وارنٹ ہے وہ اس کو کر سکے گا. اور 3rd میں انہوں نے پابند کر دیا کہ اریسٹ کی صورت میں آپ جو ہے وہ کسی کی جان نہیں لے سکتے, لیکن ساتھ ہی ایک انہوں نے کہا کہ وہ offenses جس میں وہ بندہ آپ کو مطلوب ہے اور وہ offenses جو ہیں ان کی سزا موت ہے یا لائف امپریزنمنٹ ہے تو دین ایک اور بات ہے, ادروائز اریسٹ کی صورت میں آپ کسی کی جان نہیں لے سکتے. اسی طرح آگے 47 سیکشن ہے, 48 ہے, جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی اگر کوئی بندہ سرچ کے لیے آپ نے کسی کے گھر جانا ہے, کسی پریمسز کے اندر داخل ہونا ہے تو اس کا ضابطہ کیا ہوگا. آپ کو پرمیشن سیک کرنی ہوگی, اگر پرمیشن نہیں ملتی تو پھر آپ کے پاس اختیار ہوگا کہ آپ اس کی جو اجازت ہے اس کو کس طرح obtain کریں گے, اور نہیں ملتی تو پھر بھی آپ نے اس کو کرنا ہے. یہ سیکشن 47, 48 اور 49 اسی بارے میں بات کرتے ہیں 50 تک. تو آگے سیکشن 51 جو ہے وہ سرچ آف اریسٹڈ پرسن کے بارے میں کہا گیا. یعنی ایک شخص جس کو آپ نے اریسٹ کر لیا 46 کے تحت, اس کے بعد آپ نے اس کو جب گرفتار کیا تو آپ نے اس کی پرسنل سرچ کرنی ہے. ہم عام طور پہ کرمنل لا میں نا یہ لفظ بولتے ہیں جامعہ تلاشی,
کہ جامعہ تلاشی اس کی لی گئی ہے. تو یہ جامعہ تلاشی کا جو کنسیپٹ ہے وہ سیکشن 51 CRPC ہمیں دیتی ہے کہ جو آفیسر جس نے اس کو اریسٹ کیا وہ خود اس کی جامعہ تلاشی لے گا, سرچ کرے گا, اور جو آرٹیکلز ہیں, اس کے کپڑے ہیں, باقی چیزیں اس سے ریکور ہوتی ہیں, پرس ہے, موبائل فون ہے, اس سب کو وہ سیز کرے گا. تو یہ سیکشن 51 کے تحت ہے. 52 میں انہوں نے جو فیمیل ہے اس کی سرچ کے بارے میں کہا کہ اس کی جو سرچ ہے وہ ایک فیمیل کر سکے گی. سیکشن 52 ہے CRPC کی جو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جی سرچ جو ہے وہ فیمیل کی سرچ جو ہے وہ فیمیل ہی کرے گی. اسی طرح پاور ٹو سیز اوفینسو ویپن ہے سیکشن 53 جس میں اگر ریسرچ اس کی گئی ہے اور اس کے دوران اس سے کوئی ایسا آفینس جو ہے ایسا ویپن آف آفینس ریکورڈ ہوا ہے تو اس کی فرد مقبوضگی ایک بنے گی جس کو ہم ریکوری میمو بھی کہتے ہیں, سیزر میمو بھی کہتے ہیں. چیپٹر 5 میں جو امپورٹنٹ سیکشن ہے اور جو پریکٹس میں سمجھا جاتا ہے کہ اس سے آگاہی جو بہت ضروری ہے وہ سیکشن 54 ہے. 54 میں انہوں نے اختیار دیا ہوا ہے اور ایکسپلین کیا ہے کہ وین پولیس میں اریسٹ ود اور اس کو آگے پھر انہوں نے اس کو 10 جو ہے وہ وجوہات بیان کیے کہ اریسٹ پولیس جو ہے وہ کس طرح کر سکے گی. کہ اگر کوئی بندہ جس کے بارے میں ریزنیبل کمپلینٹ ہو اور اپریہنشن ہو کہ اس نے کوئی ایسا جرم جو ہے وہ کوگنیٹیبل offense جو ہے وہ کمٹ کیا ہے تو اس کو وہ اریسٹ کر سکے گی. اگر کسی شخص کے قبضے میں کوئی ایسا آلہ جو ہے وہ ہے جس سے ہاؤس بریکنگ ہو سکتی ہے اور وہ جسٹیفائی نہ کر سکے اس کی پریزنس کو, اس کو وہ اریسٹ کر سکتی ہے. اسی طرح جو پروکلیم ڈیفینڈر ہے جو اشتہاری ہے جو کسی مقدمات میں مطلوب ہے ان کو وہ پولیس وداؤٹ جو وارنٹ ہے وہ اریسٹ کر سکتی ہے. پھر اس میں چوتھے نمبر پہ انہوں نے کہا کہ جو بندے جو ہیں سسپیکٹ ہے کہ ان کے پاس جو تھی وہ کوئی مال مسروقہ ہے اور وہ اس کے بارے میں وضاحت نہ دے سکے تو ان کو پولیس اریسٹ کر سکتی ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ جی اگر کوئی بندہ ڈیورنگ ڈیوٹی ہے اور پولیس آفیسر جو ہے اس کی ڈیوٹی کے اندر اٹیمپٹ کرتا ہے یا لاپل کسٹڈی سے کسی کو جو ہے وہ مفرور کرانے کی کوشش کرتا ہے اس کو پولیس اریسٹ کر سکتی ہے وداؤٹ وارنٹ. اور اس پہ اسی طرح انہوں نے کہا کہ جی کوئی بندہ ایسا جس کے بارے میں یہ اپریہنشن ہو کہ وہ آرم فورسز جو ہے اس سے بھاگا ہوا ہے, ڈیزرٹر ہے, اس کو پولیس اریسٹ کر سکتی ہے. اور اسی کے آگے انہوں نے اس بات میں ہے کہ جو بندہ اگینسٹ ہوم ریزنیبل کمپلینٹ ہے یا کریڈیبل انفارمیشن انہوں نے ریسیو کی ہوئی ہے کہ انہوں نے کوئی ایسا جرم جو آؤٹ سائڈ پاکستان کمٹ کیا ہوا ہے اور وہ ایک ایسی offense ہے جو لائبل ٹو بی پروسیکیوٹڈ ہے یہاں پہ بھی, تو اس کی ایک اسٹرانگ ایویڈنس کو ریزنیبل اپریہنشن کے ساتھ وہ بندے کو بھی اریسٹ کر سکتی ہے. تو جو اس میں 8 ہے اس میں کہا کہ ریلیز ہے کنوکٹ کمیٹنگ ا بریچ آف اینی رول جو سیکشن 565 سب سیکشن 3 کے اندر ہے. اور 9 میں انہوں نے کہا کہ جی پرسن فار whose arrest or acquisition has been received from another police officer provided that the requisition specifies the person to be arrested. یہ 9 ایسی باتیں ہیں جن کے اوپر انہوں نے کہا گیا. مزید وضاحت کر دوں کہ سیکشن 54 جو ہے وہ اختیار دیتی ہے کسی بھی شخص کو, جس طرح اس میں اے میں بھی انہوں نے ایکسپلین کر دیا کہ جس کے بارے میں یہ ریزنیبل اپریہنشن ہو کہ اس نے کوئی کوگنیٹیبل offense کمٹ کیا. عام طور پہ ہمارے پاس کیسز آتے ہیں جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ جی اس شخص کو گرفتار کر کے آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ کے لیے بھیج دیا ہے, تو وہ جو اریسٹ ہوتا ہے بندہ وہ سیکشن 54 کے تحت پولیس اریسٹ کرتی ہے اور پھر اس کو بھیج دیا جاتا ہے آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ کے لیے. اور اس میں اگر وہ آئیڈینٹیفائی ہو جائے تو اس کو پھر دوبارہ ود دی پرمیشن آف دی اسٹیٹ جو ہے اس کا ریمانڈ سیک کیا جاتا ہے اور ریمانڈ سیک کر کے وہ پروسیس آف انویسٹیگیشن سے گزرتا ہے. تو یہ وہ سیکشن ہے 5 جو چیپٹر ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سیکشن 54 جو ہے وہ ایک بیسک سیکشن ہے جو اختیار دیتی ہے اور جو پاور دیتی ہے متعلقہ پولیس افسر کو کہ وہ کس طرح اریسٹ کر سکتے ہیں. اور ایک عام بطور وکیل ہمیں سمجھا جاتا ہے کہ ہم لا نوئنگ بھی ہیں اور ہمیں ان چیزوں کو پتہ بھی ہے, اور اس سیکشن میں دیے گئے اختیارات کا اگر آپ کو پتہ ہے تو پھر اگر ایکسیس آف ڈیوٹیز کو کوئی پولیس آفیسر جا رہا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اگینسٹ ہز ڈومین ہے, وہ اسی صورت آپ اس کو کاؤنٹر کریں گے جب آپ کو ان چیزوں سے آگاہی ہوگی. تو یہ سیکشن 54 جو ہے اریسٹ وداؤٹ وارنٹ کے بارے میں ہے. اسی طرح آگے جو اس میں سیکشنز ہیں 55 وہ ویگا بانڈ اور ایکچوئل اور رابرز ہیں ان کے اریسٹ کے بارے میں بات کرتا ہے, لیکن ریلیٹڈ جو سیکشن 54 ہے وہ مچ امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد اس میں ری ٹیکنگ کی بات کی گئی ہے, اریسٹ بائی پرائیویٹ پرسن کی بات کی گئی ہے. تو سیکشن 59 ہے اس کی کہ اریسٹ بائی پرائیویٹ پرسنز اینڈ پروسیجر آن سچ اریسٹ.
اگر کوئی بھی شخص جس کے اگینسٹ یہ اپریہنشن ہے کہ یہ کسی ایسے جرم میں ملوث ہے جو کوگنیزیبل ہے، اس کو پرائیویٹ پرسن اگر اریسٹ کر لیتا ہے تو وہ جو بندہ وہاں پہ پولیس آفیسر آئے گا اس کو وہ دوبارہ اس کو ہینڈ اوور کریں گے، اور اگر نہیں ہے تو اس کو پولیس اسٹیشن لے کے جائیں گے، اور جب وہ لے کے جائیں گے اس شخص کو جس کے بارے میں یہ تاثر ہے کہ اس نے نان کوگنیزیبل offense جو ہے وہ کمٹ کی ہوئی ہے، تو وہ پولیس آفیسر جو ہے اس کو دوبارہ جو ہے اس کا باضابطہ اریسٹ ڈالے گا، اور اس کا پھر وہ ایک اپنی جو روزنامچہ ان کا ہے اس کے اندر وہ اس کی انٹری کرے گا کہ اس کا باضابطہ جو ہے وہ اریسٹ اس کا ڈال دیا گیا۔ تو اس کے ساتھ جو بندے جو ہیں اریسٹ کیا جائے گا پولیس آفیسر کی طرف سے، اس کے بارے میں ہے کہ اس کو پھر اگر 24 آور جو ہے اس کے اندر اس کو نیئرسٹ مجسٹریٹ کے پاس پیش کیا جائے گا، یعنی اریسٹ کا پروسیس ہے۔ تو سیکشن 61 ہے سی آر پی سی کی، جس میں یہ ایکسپلین کیا گیا کہ اگر کوئی بندہ اریسٹ کر لیا جاتا ہے تو وہ 24 آور کے اندر نیئرسٹ مجسٹریٹ ہے اس کو پیش کرنے کا متعلقہ تفتیشی افسر پابند ہوگا۔ یہ وہ بات ہے جس کو ہم لے کے عام طور پہ یہ کہتے ہیں کہ جی تھانے میں ایک بندہ جو 3 دن سے انہوں نے ڈیٹین کر رکھا ہے، جبکہ ضابطہ تو یہ کہتا ہے کہ جو وہ 24 گھنٹے سے زیادہ نہیں رکھ سکتے، تو یہ ضابطہ کون سا کہتا ہے؟ وہ ضابطہ اس چیپٹر نمبر 5 کی سیکشن 61 آپ کو جو ہے وہ اختیار آپ کو یہ علم دیتی ہے کہ جس کے تحت تفتیشی اور پولیس افسر جو ہے وہ پابند ہوتا ہے کہ اگر اس نے کسی بندے کو گرفتار کر لیا ہوا ہے، اریسٹ اس کا دے دیا ہوا ہے، تو وہ اس کو 24 آور کے اندر پیش کرے۔ ہمارے معاشرے میں یہ بھی پریکٹس ہے کہ بعض دفعہ پولیس آفیسران جو ہے وہ ملزمان کو ڈیٹین کرتے ہیں تھانے میں، لیکن ان کا فارمل اریسٹ ظاہر نہیں کرتے، اور یہاں پہ جو سیکشن میں بات ہے وہ غور کرنے والی یہ ہے کہ اریسٹ کی بات کی گئی ہے کہ اس کا اریسٹ ڈالا گیا ہو تو پھر اس کو 24 آور کے اندر پیش کرنا ہو۔ تو جو اگر انہوں نے کوئی ڈیٹین ویسے بندے 1-2 دن کے لیے رکھے ہوئے تو ہم اس کو انلیگل ڈیٹینشن کہیں گے، ہم اس کو پی سی کے اندر جو 342 کے اندر کنفائنمنٹ کی بات کی گئی ہے ہم اس کی طرف اس کو لے کے جائیں گے، ہم اس کو اب سے بیجا کی طرف لے کے جائیں گے کہ انہوں نے اس کو یہ کیا ہوا ہے۔ لیکن وہ اگر اریسٹ کی بات ہم کریں گے جی بندے تھانے اور اریسٹ ہے، تو اریسٹ اگر فارمل ڈل گیا ہوا ہے تو پھر سیکشن 61 ہے جس کے اندر انہوں نے 24 آورز کے اندر پیش کرنا۔ اس کے بعد اس میں انہوں نے کہا کہ جی جو اپنا بندہ اریسٹ ہے اس کو اگر پیش کیا گیا ہے تو سیکشن 63 امپاور کرتی ہے لنڈن مجسٹریٹ کو کہ اس کے خلاف اگر کوئی ایویڈنس نہیں ہے یا آفٹر ہز اریسٹ اس بات کے اوپر تفتیشی افسر جو ہے اس کو کنکلوڈ کر رہے ہیں کہ حالت ہے وہ ڈیفیشنٹ ہے کہ اس کے اگینسٹ فردر پروسیڈ کیا جائے، تو اس کو ڈسچارج کی جو پاور ہے وہ سیکشن 63 ہے سی آر پی سی کی، وہ اس کو دیتی ہے، اس کے تحت اس کو ڈسچارج کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح اس میں اگر کوئی بندہ جو ہے وہ اسکیپ کر گیا ہے، بھاگ گیا ہے، اور اس کو دوبارہ ری ٹیک کرنے کے لیے جو پروسیس اور پروسیجر ہے وہ سیکشن 66 ہے سی آر پی سی کی، اس میں انہوں نے دیا ہوا ہے کہ اگر کوئی پرسن in lawful custody escapes or is rescued, the person from whose custody he escaped or was rescued may immediately pursue and arrest him in any place of Pakistan۔ یہ ریٹیکن کی بات ہے اس میں، اس لیے یہ چیپٹر 5 جو ہے میں نے اریسٹ کے بارے میں آپ کو بتایا، فزیکل ٹچ ہے سیکشن 46 جو ہے وہ آپ کو بتاتی ہے، اور وہ کس حد تک ہے کہ اگر اگلا بندہ بائی ورڈ نہیں کرتا تو یو ہیو اے پاور جو تفتیشی افسر ہے کہ وہ اس کو اس میجرز کے تحت جس کو آگے 47 48 اور سب میں ڈیفائن کیا گیا ہے اس کو اریسٹ کر سکتا ہے۔ اریسٹ کرتے وقت کسی کی جان نہیں لی جا سکتی ایکسیپٹ وہ دو کہ اگر وہ کوگنیزیبل offense سے اور ہینیس کرائم میں جس میں ڈیتھ ہے اور لائف امپریزنمنٹ جس کی سزا ہے اس میں اس کا اریسٹ ریکوائرڈ ہے۔ پھر آگے اس میں جو ہے اگر نہیں کوئی بندہ آپ کو اجازت دیتا تو آپ اس کو انگریز کیسے حاصل کرتے ہیں، اس کے اندر داخل کیسے ہوتے ہیں، اس کے بارے میں کہ آپ اس کو ریکویسٹ کرتے ہیں، نہیں آتا تو پھر کہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بندہ بھاگ جائے گا، اس کو ضروری کرنا ہے تو آپ اندر داخل ہو سکتے ہیں۔ وومنس کے بارے میں کہ اگر وہاں پہ پردہ خواتین ہے تو ان کو علیحدہ کمانڈ دی جائے گی کہ جی آپ سائٹ پہ ہو جائیں، اور اس طرح اگر سرچ اس کا اریسٹ عمل میں آ جاتا ہے تو اریسٹ عمل میں آنے کے بعد اس کی پرسنل سرچ ہے جو سیکشن 51 کے تحت وہ بندہ کرے گا جو آفیسر جو ہے پولیس آفیسر اس کو اریسٹ کرے گا، اور وہ اس کی جامع تلاشی لے گا جس کی بابت جو ہے سیکشن 51 ایکسپلین کرتا ہے کہ اس کے وہ سارے کپڑے اور باقی چیزیں جو ہیں اس کے پاس اس کی وہ علیحدہ
فہرست بنائے گا. اور پھر آگے وہ سیکشن 52 وومن کے بارے میں 53 جو ہے وہ پھر آگے ایکسپلین کر دیتی ہے کہ جی اس میں اگر وہ ویپن آف ڈیفینس ہے اس سے ریکورڈ ہوا جس کو ہم سیزر میمو کہتے ہیں باقاعدہ ریکوری میمو بنے گی اس کی روشنی میں اس کو وہ آگے پروسیڈ کرے گا. تو اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن 54 جو موسٹ امپورٹنٹ ہے کہ پولیس کب جو ہے کن حالات میں ود آؤٹ وارنٹ جو ہے وہ اریسٹ کر سکتی ہے. تو اس کو انہوں نے 9 اس کی کیٹیگریز جو ہے وہ ایکسپلین کر دی ہیں اور وہ میں نے آپ کو ایک ایگزامپل بھی دے دی کہ جس کی روشنی میں یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی مقدمے میں اریسٹ ہوتا ہے اور شناخت پریڈ کے لیے بھیجا جاتا ہے تو وہ جو اریسٹ ہوتا ہے وہ 54 سیکشن کے تحت ہوتا ہے اور باقی پھر فردر چونکہ اس پہ اپریہنشن ہوتی ہے کہ اس نے کوئی ایسا جرم کمٹ کیا ہوا ہے. اگر آئیڈینٹیفیکیشن ہو جائے گی اس بندے کی تو پھر اس میں ریمانڈ آ جائے گا, اگر نہیں ہوتی تو وہ ڈسچارج ہو جائے گا. تو اسی طرح آگے جو سیکشنز ہیں 61 کی میں نے بات کی کہ 24 آور کے اندر پیش کرنے کی ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کون سی سیکشن ہے. وہ سیکشن 61 ہے. اور پھر وہ ڈسچارج کی بات ہے کہ اگر بندے کے خلاف ڈیفیشینٹ ایویڈنس ہے تو اس کو ڈسچارج کیا جانا ہے تو وہ سیکشن 63 آپ کو کر رہا ہے. اور اسی طرح اگر پرائیویٹ پرسنس نے کوئی بندہ اریسٹ کر لیا ہوا ہے تو وہ پولیس آفیسر کس سیکشن کے تحت اختیار رکھتا ہے, کیا ضابطہ اس پہ کہتا ہے کہ وہ کرے گا کیا, تو وہ سیکشن 59 ہمیں اس بارے میں اسسٹ کرتی ہے. اور اسی طرح اگر کوئی بندہ اسکیپ کر گیا ہے فرام دی کسٹڈی تو وہ شخص جس کی وہ حراست سے بھاگا ہے ہی ہیز اے رائٹ ٹو اریسٹ دیٹ پرسن. پورے پاکستان میں وہ اس کو پکڑ سکتا ہے, اس کے پیچھے جا سکتا ہے, اس کی کوئی اسپیسیفک جوریسڈکشن نہیں ہے. تو یہ وہ چیپٹر 5 تھا جس کے بارے میں آپ کے سامنے ایک لا گیٹ کا جو پروسیس ہے وہ رکھا گیا ہے. ان جو مختصر وقت میں آپ کو میں کنوے کر سکتا تھا اس کی جسٹ میں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی. اسی طرح چیپٹر 7 جس میں کمپیل پروسیس ٹو کمپیل دی پروڈکشن آف ڈاکومنٹس کی بات کی گئی ہے کہ وہ کس طرح ہوگا, اور اس کے اوپر جو سیکشنز ہیں وہ 94 سیکشن سے لے کے ہمارے پاس سیکشن اس پہ آتی ہیں کہ ہم نے ایک سیکشن 103 ہے اور 105 اس کی حد تک ہم لوگ آتے ہیں. تو اس میں جو بیسک سیکشنز ہیں وہ 3 سے 4 ہیں جو آپ کو فیلڈ میں پریکٹیکلی نظر آتی ہیں کہ جس کے بارے میں جو ہے وہ ہمیں علم اور نالج جو ہے وہ ہونا ضروری ہے. ایک تو یہ ہے کہ اس میں سمن ٹو پروڈیوس ڈاکومنٹ کی بات کریں تو وہ سیکشن 94 ہے کہ جس شخص کے قبضے میں ہے اگر کوئی ڈاکومنٹ اور کورٹ سمجھتی ہے کہ وہ فار دی جسٹ ڈیسیژن آف کیس ضروری ہے تو وہ اس کو سمن کر سکتے ہیں اس ڈاکومنٹ کو. وہ 94 سیکشن جو ہے وہ اس کے سٹارٹ کے ساتھ ہمیں کرتا ہے. اور اسی طرح اس میں جو سرچ وارنٹ ایک عام طور پہ ایک بڑا لفظ استعمال ہوتا ہے ہماری اصطلاح کے اندر کہ اگر کوئی بندہ آپ کے دروازے پہ آ گیا ہے, کوئی پولیس آفیسر آ گیا تو ہم اس سے بات کرتے ہیں تو پہلی بات ہم کرتے ہیں کہ جی ہاں جی تھوڑے کو سرچ وارنٹ ہے, اگر سرچ وارنٹ ہے تو آپ بتائیں. تو وہ سیکشن یہ 96 ہے جو سرچ وارنٹ کی بات کر رہی ہے کہ اس میں اس کو جو ہے وہ کس کو ایشو ہوگا اور کن کن صورتیں جو ہیں اس میں یہ سرچ وارنٹ ایشو کیا جائے گا. اور اس میں آگے جو ایکسپلین اس کو کیا گیا ہے کہ جو سرچ وارنٹ ہے اس میں پھر کس طرح کی جو بیسک چیزیں ہیں کس کے لیے کس چیز کے لیے اور کن معاملات میں وہ جاری ہوگا. وہ سیکشن 98 جو ہے اور 96 یہ ہمیں اس بارے میں سرچ وارنٹ کے بارے میں ایکسپلین کرتے ہیں کہ یہ کیا ہوگا. اس کے بعد آگے وہ ڈسپوزل آف تھنگس ہیں, سیکشن 99 ہے, پھر 99A پہ بات جاتی ہے, 99B پہ اور 99D اور F تک, یہ EF تک بات ہے کہ جو اس سرچ کے دوران جو ہے وہ چیزیں وہاں سے ریکورڈ ہوتی ہیں ان کا ڈسپوزل کس طرح ہوگا, ان کے اوپر جو ہے وانریبل ہائی کورٹ کا جو ورڈکٹ ہے وہ کس طرح عمل میں آئے گا. تو یہ وہ سیکشنز ہیں جی جو عام طور پہ پریکٹس میں بڑی کم ہے لیکن ضابطے کے اندر آپ کو وہ پروسیجر دیتے ہیں کہ اگر ان سچ لائک کیسز آپ کے سامنے سچویشنز آتی ہے تو وہ آپ کو یہ سیکشنز وہ ضابطہ بتائیں گے کہ جس کی روشنی میں آپ نے پروسیڈ کرنا ہے. اسی طرح آگے جو ہے جو امپورٹنٹ سیکشن ہے اس کی, جس طرح 96 کی میں نے بات کی سرچ وارنٹ کی, اس کے بعد سیکشن 100 ہے. 100 جو سیکشن ہے وہ اس چیپٹر میں اگر میں سمجھوں ایک 100 اور ایک 103 103 جو ہے یہ 2-3 سیکشنز ہیں جو ہمارے اس پریکٹس میں ہمارے اس ضابطے کے اندر آئے روز جو ہے وہ ہم سنتے بھی ہیں اور اس کی امپلیمنٹیشن کے اوپر بات بھی کرتے ہیں. تو سیکشن 100 جو ہے سرچ فار پرسنز رانگ فلی کنفائنڈ,
اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اف اینی مجسٹریٹ آف دی فرسٹ کلاس جو ہے اس کو انفارمیشن یہ ملتی ہے کہ جی کسی شخص کو جو ہے کسی فرد کو انلیگل ڈیٹین کر رکھا گیا ہے، تو اس کی حوالگی جو ہے اس کی ریکوری کے لیے وہ ایک وارنٹ جو جاری کرے گا وہ سیکشن 100 کا وارنٹ ہوگا، اور اس میں پھر وہ جس آفیسر کو ملے گا وارنٹ وہ اس کو وہاں سے بازیاب کر کے اس پریمسز کے اوپر جہاں پہ وہ مینشنڈ ہوگا کہ وہ وہاں پہ ڈیٹین کیا گیا اس کی سرچ کرنے کا وہ اہل ہوگا، اور وہ اس کو پھر پیش کرنے کا پابند ہوگا۔ اسی طرح جو گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ کی ہم بات کرتے ہیں تو اس میں ہم کہتے ہیں کہ جی جو مائنر ہے اس کو پروڈیوس نہیں کیا جا رہا، مطلب فیمیل ہے یا میل ہے جو اپلیکینٹ ہے اس کی یہ کنٹینشن ہو کہ جی رسپونڈنٹس کو ہم نے ڈائریکشن دی ہوئی ہے گارڈین جج صاحب نے کہ جی اس کو پروڈیوس کریں مائنر کو، لیکن اس کو نہیں کیا جا رہا، تو وہ ہم کہتے ہیں کہ جی اس میں انہوں نے 100 کا وارنٹ جاری کر دیا۔ تو یہ 100 کا وارنٹ وہ ہے جو میں اس وقت آپ کے سامنے ایکسپلین کر رہا ہوں۔ یہ 100 سیکشن جو ہے 100 کا وارنٹ جو ہے یہ CRPC کے اندر ہے، اور یہ امپاور کرتا ہے کہ پھر اس جس کی سرچ کا وارنٹ جاری ہو اس کو سرچ کر کے جس کو یہ انٹرسٹ ہو، وارنٹ جو ہے وارنٹ آف اریسٹ، سرچ وارنٹ جو ہے اریسٹ اس کو ہو، انٹرسٹ ہو، وہ اس کو ریکور کرے اور پھر وہ متعلقہ مجاز اتھارٹی کو پیش کرنے کا پابند ہوگا۔ اس طرح اس میں جو سیکشن 103 ہے اس کی بڑی امپورٹنس ہے لیگل طور کے اوپر کرمنل لا کے اندر۔ سیکشن 103 یہ کہتی ہے کہ سرچ ٹو بی میڈ ان پریزنس آف وٹنسز۔ اب اس کے بارے میں بڑا مختصر سا یہ بتاؤں کہ کرمنل کیسز میں یہ ہوتا ہے کہ ایک ملزم جو ہے اس کو اگر اریسٹ کر لیا گیا سیکشن 54 کے تحت اور اس کا اس کو 61 کے تحت ودن 24 آور پیش بھی کر دیا گیا اور فار دی پرپز آف انویسٹیگیشن اس کا ریمانڈ سیک کر لیا جاتا ہے، جو میں آگے بتاؤں گا، لیکن اس کی ریلیونٹ سیکشن 167 ہے CRPC۔ فار دی کمپلیشن آف انویسٹیگیشن اگر وہ 24 آور کے اندر نہیں ہوئی تو دین پولیس ریمانڈ سیک کر سکتی ہے۔ ریمانڈ کے دوران پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی ڈسکلوجر اس نے کیا ہے کہ جی میرے ساتھ مثال کے طور پہ جی میں آلہ قتل جو ہے وہ برآمد کروا سکتا ہوں یا مال مسروقہ جو ہے وہ میں برآمد کروا سکتا ہوں، تو اس ڈسکلوجر کے اوپر پھر پولیس جو ہے یا انویسٹیگیشن آفیسر وہ اس سرچ کے اوپر جاتا ہے اور وہ پھر اس کی نشاندہی کے اوپر اس پریمسز میں یا اس گھر کے اندر یا جہاں پہ وہ کہے وہاں پہ وہ پولیس افسر کو گائیڈ کرتے ہوئے وہ شخص جو ڈسکلوزر کرتا ہے وہ لے کے جاتا ہے۔ تو اس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ جب ایسی سرچ پہ آپ جائیں گے، الیج کریں گے کہ یہ ایک ویپن آف فینس ہے یا یہ مال مسروقہ جو ہے وہ برآمد کیا گیا ہے، تو وہاں پہ آپ نا انڈیپینڈنٹ وٹنسز کو ایسوسیٹ کریں گے۔ اب وہ کس طرح ہے کہ اگر ایک آبادی ہے، ریزیڈینشل ایریا ہے جس میں جو ہے وہ اس گلی میں متعدد 10 20 50 گھر موجود ہیں، تو اگر آپ وہاں پہ جا رہے ہیں تو وہاں پہ پھر آپ ریٹن فارم میں رسپیکٹیبلز جو ہوں گے، اس کو پولیس افسر کو پابند کیا گیا ہے کہ جو رسپیکٹیبلز ہوں گے ان کو آپ ریکویسٹ کریں گے کہ وہ جوائن کریں آپ کو، اور وہ اگر ان کی موجودگی میں آپ وہ سرچ کریں گے، اور اگر کوئی چیز وہاں سے جو اس کے لیے آپ گئے ہیں برآمد ہو جاتی ہے تو اس کو سیز کر کے ریکوری میمو آپ بنائیں گے اور پھر ان بندوں کی پریزنس میں اس کو آپ سیل بھی کریں گے اور اس کو آپ ریکارڈ کا حصہ بھی بنائیں گے۔ اور یہ عام طور پہ 103 کی وائلیشن اس حد تک بھی فیٹل ہوتی ہے کہ اگر یہ نہیں کی گئی تو پھر اس کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ ریکوری جو ہے مائٹ بی پلانٹڈ ون ہو، اور اگر یہ پلانٹڈ ون ہے تو پھر وہ اپنی لیگل ویلیو نہیں رکھتی۔ اسی طرح کرمنل کیسز کی اگر دوسرے کی ہم بات کریں تو لائک CNSA کے کیسز کی بات ہوتی ہے کہ جی وہاں پہ ریکوری جو وٹنسز ہیں وہ صرف پولیس آفیشلز ہیں، کوئی اور نہیں ہے لیا گیا، تو اس کے اوپر وہ چونکہ اسپیشل لا بھی ہے۔ ایون یہاں پہ جو اب ایکسپلینیشنز آ چکی ہیں جو آنریبل سپریم کورٹ نے مختلف ادوار میں کہہ دیا ہے، وہ بھی انہوں نے کہا کہ جی 103 میں اگر پرائیویٹ وٹنس نہیں ہے اور پولیس آفیشلز بھی ہیں لیکن ان کی کوئی پرسنل اینیمیٹی نہیں ہے اگینسٹ دی اکیوز پرسنز، تو پھر صرف اس بات کے اوپر کہ وہ جی پولیس آفیشلز ہیں تو ان کی ایویڈنس کو آپ رد کر دیں گے، ایسا نہیں ہے۔ یہ نیا ایک جو ہے پرنسپل اور رول جو ہے وہ آنریبل سپیریئر کورٹس نے ہولڈ کیا ہے، جس کی روشنی میں جو ہے وہ عدالتیں اس کو اب آبزرو بھی کر رہی ہیں۔ تو یہ جو سیکشن 103 کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ وہ سیکشن ہے جو کرمنل کیسز کے اوپر ریکوری کے سلسلے کو لے کے اس ڈسکلوجر کو لے کے جہاں پہ ہوتا ہے، تو وہ گھر جہاں سے وہ لیا گیا وہاں کے آکوپینٹ جو ہیں، وہاں پہ جو رہنے والے ہیں، ان کو باضابطہ ایک لسٹ دے کے آنی پڑتی ہے
تو اس طرح کی اگر ڈیفیشنسیز ہوں اور میٹ ود نہ ہو یہ پروسیجر مکمل طور کے اوپر، تو پھر وہ سمجھا جاتا ہے کہ جی یہ جو اپنا ریکوری ہے وہ ڈاؤٹ فل ہے، اور بینیفٹ آف ڈاؤٹ آلویز گوز ٹو ان فیور آف اکیوزڈ، وہ پھر ادھر چلا جائے گا. تو اس لیے یہ سیکشنز کی کمپلائنس جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. میں مختصر سی اب کنکلوڈ کرتے ہوئے آپ کے سامنے آج کی جو ایپیسوڈ ہے اس پہ واضح کر دوں کہ آج جو سی آر پی سی کا سلیبس ہے اس میں 3 چیپٹرز کی ہم نے آپ کے سامنے بات رکھی ہے. چیپٹر 1 کی پریلیمنری جو اس میں ڈیفینیشنز ہیں، سیکشن 4 میں جس طرح اس کو ایکسپلین کیا گیا ہے. اس کے بعد ہم نے چیپٹر 5 کی آپ کے سامنے بات رکھی ہے کہ چیپٹر 5 جو ہے اس میں اریسٹ ہے، اسکیپ یا ریٹیکنگ کی بات کی گئی ہے. اور پھر اسی کے تسلسل میں آگے یہ جو چیپٹر 7 ہے جس میں انہوں نے پروڈکشن کی اور سرچ وارنٹ کی، سیکشن 96 کی، 100 کے وارنٹ کی اور 103 کی بات کی گئی ہے، اس کو ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے. امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کو اپنے اس لا گیٹ کے ٹیسٹ کی پریپریشن اور کل کو عملی طور پہ جب آپ الحمدللہ لائسنس کو حاصل کرنے کے بعد فیلڈ میں آئیں گے تو آپ کو اپنے کیسز کی پریپریشن میں آسانی ہوگی، سہولت کا باعث ہوگی. آپ ایک بہتر پروفیشنل کمیٹڈ اور جس طرح کی ہم خواہش رکھتے ہیں بہترین ایسٹ کی صورت میں آپ بار اینڈ بینچ کو سرو کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوسرا جو ہے ایپیسوڈ اس کے ساتھ ہم نیکسٹ آپ کے سامنے آئیں گے. میرا اپنا پرسنل موبائل نمبر جو ہے وہ بھی اس سکرین کے اوپر موجود ہے. کوئی کوئری ہو کانٹیکٹ کرنا چاہیں آپ کے لیے اس نیت کے ساتھ اور اس حوصلے کے ساتھ کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے آپ کو دیں، وہ بہترین صدقہ جاریہ کی صورت میں ہے. اگر وہ کر سکے تو شاید کامیابی دین دنیا میں ہمارے لیے عمل میں آ سکے. اور اپنی وہ ذمہ داری جو بطور ممبر پنجاب بار کونسل ہم پہ عائد ہے، آپ کو گائیڈ کرنا، اسسٹ کرنا، سہولت دینا، بیٹرمنٹ آف دی اس پروفیشن کے لیے جو ہم کر سکتے ہیں، یہ اسی کا ایک تسلسل ہے. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.